اور جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بھاگنے والی کا کبھی گھر بستا نہیں ہے۔ بھاگ کر آپ کہاں جاؤ گی، کتنے دن بھاگو گی؟ اور یہ جو زندگی ہے کوئی ایک دن کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ 20 سے 25 سال کی عمر میں بھاگی اور آپ کی موت 60 سے 70 سال کی عمر میں ہوگی، تو یہ درمیان کے جو 40-50 سال ہیں یہ آپ کہاں گزارو گی، کس کے ساتھ گزارو گی؟ بتاؤ۔ یہاں جو لڑکیاں شادی ہو کر آئی ہیں اور جن کو جہیز دیا گیا، جن کو اتنا مال دیا گیا، اتنی دولت دی گئی، اور جن کو بھائیوں نے، والدین نے رو رو کر ودا کیا ہے، ان کے گھر ہی بسنے مشکل ہو رہے ہیں۔ ایک تو لڑکی ہے تو بھاگ کر کیسے اپنا گھر بسا سکتی ہے؟ اگر تو بھاگ گئی تو بھاگنے کے بعد تجھے نند نہیں ملے گی، جٹھانی نہیں ملے گی، دیورانی نہیں ملے گی، کوئی ملے گی نہیں۔ اگر تو بھاگ کر وہ گھر میں چلی بھی گئی جہاں تجھے یہ سب ملیں گی تو وہ تانا دیں گی کہ ہم نے کیسا گھر بسایا ہے، ہم جو ہے وہ بارات لے کر، ہمارا شوہر گیا تھا بارات کے ساتھ اور ڈی جے کے ساتھ اور گانے کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں، اور ہمیں اتنے سارے لوگ لینے گئے تھے، عزت سے ہم آئے ہیں، تو بھاگ کر آئیے۔ بار بار تانے ملیں گے، ان تانوں کو سن کر ہی ویسے جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے گی۔ تو بھاگنے والی لڑکی کا کبھی گھر بس نہیں سکتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو یہ حادثے ہوئے ہیں، جن کو مار دیا گیا، گلا کاٹ دیا گیا اور جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا گیا اور جلا دیا گیا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، والدین کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ والدین کے فیصلے سے جو راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے والدین کو دھوکہ دیا، بھائیوں کو دھوکہ دیا، بہنوں کو دھوکہ دیا، اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دیا۔ والدین کو جو ان پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد تھا، اس بھروسے کو توڑا۔ جب بھروسہ ٹوٹے گا تو ان کے ساتھ یہ ہونا تو لازمی ہے، اور جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ تو یہ ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے میں تو درخواست کرتا ہوں، آپ میری بہن ہو، چاہے مجھے چھوٹا بھائی سمجھیں چاہے بڑا بھائی سمجھیں، میری درخواست ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کے والدین کو شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ تو بھاگ جاتی ہو، لیکن آپ کے بھاگنے کے بعد آپ کے والدین کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو چھوٹی بہن ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ تو بھاگ گئی، آپ کو کچھ ملا نہیں، آپ کی تو زندگی برباد ہو گئی، لیکن آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہن ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اور جو آپ کی والدہ ہیں سارے دن رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، اور جو آپ کے والد صاحب ہیں اب وہ ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، ان کو ساری زندگی سر جھکا کر چلنا پڑے گا، ساری زندگی۔ کیا آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کے بھاگنے کی وجہ سے آپ کے والدین کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا والد صاحب جس نے آپ کو اتنے لاڑوں سے پالا، آپ کے بھاگنے کے بعد وہ شرمندہ ہو کر زندگی گزارے، کبھی وہ کسی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے؟ لوگ اس سے مشورہ نہیں کرتے ہیں جس کی بچی بھاگ جاتی ہے، اس کو یہ بولتے ہیں کہ تو اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکا، تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے، تو کون ہوتا ہے ہمیں مشورہ دینے والا؟ لوگ اس سے مشورہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو اپنے گھر بلاتے نہیں ہیں، دعوتوں میں نہیں بلاتے ہیں اس کو۔ تو آپ یہ سوچیں کہ میرے جانے کے بعد میری اکیلے کی زندگی خراب نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے بھاگنے کی وجہ سے میری اکیلے کی زندگی خراب نہیں ہوئی، بلکہ میرے پورے گھر کی زندگی خراب ہو گئی، میری بہن کی زندگی خراب، بھائیوں کی زندگی خراب، اور جو گھر میں بھابیاں ہیں ان کی زندگی خراب، اور والدین کی، والدہ کی، سب کی زندگی خراب ہوگی آپ کے صرف ایک غلط فیصلے سے۔ لہٰذا آپ کوئی غلط فیصلہ نہ لیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اتنی لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں، ایسی کیا وجہ ہے جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں؟ تو جو مجھے نظر آتا ہے، جو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے، اپنے اکابرین سے سنا ہے، وہ 3 وجہ ہیں۔ اس وقت میں، اس دور میں لڑکی بھاگنے کی 3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے؟ شادی کا مہنگا ہو جانا۔ شادی اتنی مہنگی ہو گئی، غریب آدمی تو اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرے گا، پوری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے۔ اب ایک غریب آدمی ہے، وہ 10 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا شادی کے لیے؟ اور جو اتنا موٹا منہ پھاڑ رہے ہیں آج کل جہیز کے لیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، اتنے لاکھ روپے چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، اور فلاں جو ہے اتنا تولہ سونے چاہیے، اتنے جو ہے جوڑے کی رقم چاہیے، ہمیں اتنا جو ہے پیسہ چاہیے، 5-5 لاکھ روپے چاہیے، ایک گاڑی چاہیے۔ بتاؤ یہ غریب آدمی 10 سے 15 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ اس دور میں اگر کسی آدمی کو شادی کرنا ہے، ہلکی سے ہلکی شادی کرنا ہے، تو بھی اس کو کم سے کم 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ آدمی 10 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ لہٰذا جب وہ 10 لاکھ روپے جمع نہیں کر سکتا، اب اس کی بیٹی بڑی ہو گئی، اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی، 18 سال میں، پھر 20 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی۔ اب وہ لڑکی کو بھی پتہ ہے کہ میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ میری شادی کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی لڑکا ایسا ہے بھی نہیں جو مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کرے گا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ بھاگے گی۔ اب عام طور سے آپ یہ دیکھو، جتنی بھی یہ لڑکیاں بھاگنے والی ہیں، اکثر ایسی لڑکیاں ہیں جو غریب ہیں، اکثر ایسی لڑکیاں ہیں۔ جب شادی اتنی مہنگی ہو جائے گی تو ایک غریب آدمی شادی نہیں کر سکے گا، تو دیکھو لڑکیاں تو بھاگیں گی۔
اس لیے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ شادی کا مہنگا ہو جانا ہے۔ یہ جہیز کی رسم، حالانکہ جہیز تو اسلام میں حرام ناجائز ہے ہی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جہیز لے رہے ہیں یہ اپنا آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہو، تمہاری اتنی لمبی داڑھی اور یہ کرتا پاجامہ تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ تو میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم نے کیوں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ کیوں تم چلے لگا رہے ہو، 4 مہینے لگا رہے ہو اور مفتی صاحب بنے ہوئے ہو، مول صاحب بنے ہوئے ہو اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ اسلام اس کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن اسی کے اوپر نازل ہوا ہے، ایسی باتیں ہیں۔ لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اتنا جہیز مانگتا ہے، ایسا لگتا ہے اب کہاں گیا وہ اسلام جو چند دن پہلے جو آپ مسجد میں آ کر چیخ چلا رہے تھے، اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ اسلام کہاں چلا گیا آپ کی جب شادی ہوئی ہے گھر میں؟ کیوں آپ جہیز لے رہے ہو؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تو جب تک یہ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی تو ہماری لڑکیاں بھاگنے سے نہیں رکیں گی۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے عمر زیادہ ہو جانا۔ عمر زیادہ ہوگی تو لڑکی بھاگے گی۔ جو عمر ہوتی ہے اسی عمر میں شادی کر دینی چاہیے، یعنی جلدی شادی کرے۔ جو عمر شادی کی ہے اسی عمر میں شادی ہونی چاہیے۔ اب اس عمر میں شادی ہر باپ سوچتا ہے، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی جلدی کروں۔ تو اس عمر میں شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ شادی مہنگی ہو گئی۔ جب شادی مہنگی ہوتی ہے تو عمر بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ پیسے جمع کرنے ہیں۔ اب پیسے جمع ہوں گے نہیں، پیسے جمع ہوتے ہوتے کب پیسے جمع ہوں گے؟ ادھر لڑکی کی عمر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ لڑکی کی عمر جب بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت پر شادی نہیں ہوگی تو وہ لڑکی بھاگے گی۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ وجہ ہے وراثت نہ دینا۔ لڑکی کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ ملے گا نہیں اس گھر میں سے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو میرے بھاگنے میں فائدہ ہے۔ اگر وراثت دی جائے، لڑکی کو پتہ چلے کہ میں اس گھر میں رہوں گی، یہ میری شادی کریں گے تو مجھے وراثت ملے گی شادی کے بعد، میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد، یا میرے والد صاحب زندہ ہیں تو مجھے وراثت دیں گے، مجھے جو میرا وراثت میں حق ہے وہ ملے گا۔ اب جب ایک لڑکی کو پتہ چلے گا مجھے وراثت میں جو 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، 20 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، یا فلاں بلڈنگ ملے گی، فلاں زمین ملے گی، جب اتنا کچھ مجھے وراثت میں ملے گا، ایک لڑکی جب یہ سوچے گی مجھے وراثت میں اتنی ساری چیزیں ملیں گی تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے وہ بھاگے گی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں بھاگ گئی تو یہ بلڈنگ ہے اور یہ جو زمینیں ہیں اور 20-25 لاکھ روپے جو مجھے ملنے والے وہ ملیں گے نہیں اگر میں بھاگ جاؤں گی، تو انشاءاللہ کوئی لڑکی نہیں بھاگے گی۔ تو یہ 3 وجہ ہیں، ایک تو وراثت کا نہ دینا، شادی کا مہنگا ہو جانا، اور دیر سے شادی کرنا۔ جلدی شادی کی جائے، جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کوئی ختم ہوگی۔ حالانکہ یہ جو جہیز لے رہے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ بھی روزہ رکھنے والے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا نبی ماننے والے ہیں، یہ بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ کاش کہ تم لوگوں نے اللہ کی بھی مانی ہوتی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے امت مسلمہ کی، جو یہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، یہ ایک سزا ہے امت مسلمہ کی۔ جب تک یہ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی یہ لڑکیاں بھاگنے سے رکنے والی نہیں ہے۔ اب میں یہ سوچنے لگوں کہ میرے بیان سے جو ہے لڑکیاں رک جائیں گی، یا کوئی بھی آدمی سوچنے لگے کہ میں ایک بیان دوں گا اور میرے بیان سے ساری لڑکیاں رک جائیں گی، کبھی رکنے والی نہیں ہے، ہرگز نہیں رکیں گی، ہرگز نہیں رکیں گی جب تک یہ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہوگی۔ جہیز کی لعنت کو ختم کرو، جلدی شادی کرو، وراثت دو۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں، وعدے سے میں دعوے سے کہتا ہوں، انشاءاللہ کوئی لڑکی، ایک لڑکی نہیں بھاگے گی، ایک بھی لڑکی نہیں بھاگے گی۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لڑکیاں بھاگ گئی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، نوجوان لڑکیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، نوجوان لڑکوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور جو لڑکیاں بھاگ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے، پھر سے ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ بھی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کرو گے، کوئی دوسرا آپ کے بچوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔